مراد کہتے ہیں نا، بزرگوں کے الفاظ ہوا کرتے تھے، واقعی یہ بڑی مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان جا رہا ہے، اب 3 دن 4 دن رہ گئے، لیکن اگر بخشش نہ ہوئی تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اب کیا راستہ بچتا ہے؟ ایک راستہ بچتا ہے، وہ کریم ہے، بڑا کریم، اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، آنسو بہائے جائیں، اس کی بارگاہ میں سرنڈر کیا جائے کہ اللہ ہوں گناہگار، خطائیں ہو گئی، مقبولین کے صدقے معاف کر دے، جن کا قبول کیا ان کے صدقے ہمارا بھی قبول کر دے۔ تو بڑا کریم ہے، مانگو اس سے۔ اور آج رات تو ویسے بھی مانگنے کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کا وظیفہ کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے سوال کیا، حضور اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا پیاری دعا ہے، یقین کریں ادھر اس کا معنی دل میں ہونا تو پھر دل سے صدا نکلتی ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آئیے نبی پاک نے فرمایا نا لیلۃ القدر کو پڑھنا ہے، مل کر 3 بار پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم سب نے بارگاہ الہی میں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ وہاں حساب بھی ہوگا، وہاں سوال بھی ہوں گے، وہاں اعمال نامے تولے بھی جائیں گے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو قیامت کے دن بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آج میں نے انشاءاللہ چند وہ اعمال بتانے ہیں کہ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، اور یقین کریں اگر ہم سے حساب ہوا نا ہم مارے جائیں گے۔ ہم پہلے سے ہی فیل ہیں، ہمیں پہلے اپنا اکاؤنٹ پتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ ایک اور جگہ سورہ قاریعہ میں فرمایا نا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فرمایا نا کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے چین میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو پھر کہاں جائے گا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ تو جہنم کی بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے گناہ زیادہ ہے، حساب ہوا تو مارے جائیں گے۔ نیکیاں کی بھی ہیں تو اس میں اخلاص کہاں ہے، للہیت کہاں ہے، نیتیں اچھی ہیں کہ نہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب وہ خوش نصیب کون ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے؟ اور پہلے تو یہ سنو کہ کتنے لوگ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ 3 جماعتیں اللہ اور کر دے گا۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے ہیں۔ اگر 70,000 کو ملٹیپلائی 70,000 کر دینا، ہر ایک کے ساتھ 70,000، تو 4 ارب 90 کروڑ لوگ وہ ہوں گے انشاءاللہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ چانس بڑا ہے، ہاں چانس ہے۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے، ذرا امیجن کرو قیامت کا دن ہو اور حساب ہو رہا ہے، سورج 1 میل پر ہے، پسینے میں شرابور ہیں، بندہ شرمندہ ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے، کیا جواب دوں؟ اور اس کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہو کر بڑی تعداد میں بلا حساب جا رہے ہوں گے۔ اس کو کتنی حسرت ہوگی کہ کاش میرا بھی حساب نہ لیا جاتا، کاش مجھ سے بھی نہ پوچھا جاتا۔ امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ ہم امتحان کے قابل نہیں، پوچھا گیا تو مارے جائیں گے، بلا حساب ہی بخشش ہو جائے، اللہ رحمت فرما دے، ورنہ حساب کتاب کے تو قابل نہیں ہم۔ کیا خوبصورت بات، غالباً اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یا مفتی مولانا حسن زکا صاحب کا شعر ہے، اور کیا کمال کی بات کی ہے۔ حساب کتاب ہے، اللہ مجھے نہیں آتا، میرے کتنے گناہ ہیں مجھے اتنا حساب نہیں آتا، بھائی یہ حساب آتا ہے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو تیری رحمت سے کم ہے، بس اتنا حساب آتا ہے۔ گناہ بہت ہیں، بے حساب ہیں،
مگر مولا تیری رحمت سے کم ہے. کیا لکھتے ہیں؟ میرے جرم تیری رحمتوں سے کم ہیں, میرے جرم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم ہے, میرے جرم اس سے زائد, نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. مولا مجھے اور کوئی حساب تو نہیں پتا, ایک کیلکولیشن پتا ہے, گناہ بہت ہے, بڑی خطائیں ہیں, مگر ان سارے گناہوں نے مل کر بھی مولا تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں. تو آج اللہ سے یہی تو مانگنا ہے کہ اللہ جب اتنے سارے تیرے بندے بلا حساب جائیں گے, ان بلا حساب جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے, بے سبب بخش دے, بلا حساب بخش دے, جیسے بھی ہے تیرے محبوب کی امتی ہے مولا. تیری رحمت کو پکارنے آج جمع ہوئے مل کر, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اب چند باتیں, چند اعمال جو آج بڑی رات اللہ کرے ہم اپنے دل میں بسا لیں کہ ہم ان کو عمل کر لیں. نبی پاک نے مہربانی دیکھو کیسے کی, یہ بھی بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جنت میں بلا حساب جائیں گے, اور مختلف مواقع پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ عمل کرنے والے بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو آؤ نا آج سے ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی تلواروں کو گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون ٹپکتا ہوگا. یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے, انہیں رزق دیا جاتا تھا. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے, وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل. نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس بدلہ لینا ہے, چھوڑوں گا نہیں, ہاتھ میں آ نہیں رہا, انتظار میں ہوں. کوئی اس کا ایسا معاملہ ہے کہ پکڑ لوں اس کو, خوب اس کو سزا دوں گا, خوب بدلہ لوں گا. دل میں کدورتیں, دل میں بغض, دل میں کینہ رکھ کے بیٹھے ہیں. اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دے, چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے, بڑے بھی معاف کر دے, چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, اعلانیہ بھی کر دے. لیکن ہم بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. یہ کیسی معافی ہے؟ آج کی رات جب شب قدر کی دعا پڑھو نا تو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے. اللہ کو کہہ رہے ہو اللہ معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, اور خود معاف نہیں کر رہے. اور آج آپ نے سنا کہ درگزر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آؤ آج آپ ایک نیت کر لو, اب تک جنہوں نے ستایا, اب تک جنہوں نے ظلم کیا, اے اللہ میں تیرے ان تمام بندوں کو معاف کرتا ہوں. کہہ تو دو میں نے معاف کیا, یا بدلہ لینا ہے ابھی بھی معاف, تو پھر چھوٹی موٹی باتوں کو دل سے نکال دے. ابھی پچھلے دنوں فتح مکہ کے بارے میں سنا, نبی پاک نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا, اپنے صحابہ کے قتل کرنے والوں کو معاف کیا. ہم پر کس نے اتنا ظلم کیا جو حضرت حمزہ پر ہوا تھا؟ کتنا پیار تھا نبی پاک کو اپنے چچا سے, والے سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا, اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس نے کی تھی تنگ تو اس نے کیا تھا, تکلیف تو اس نے پہنچائی تھی, کوئی بات نہیں یار, اس نے پہنچائی, انسان تھا, ہو گئی. آج بڑی رات ہے نا, گھر جا کر فون کر لو, کل دن میں فون کر لیں, بس یار ختم کرو, آج سے ساری باتیں ختم, میری غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں, آؤ مل کے رہتے ہیں, کیونکہ لیلۃ القدر قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. تو کیا پیارا عمل آج پتا چلا کہ بلا حساب. اب جب بھی آپ کو کسی پہ غصہ ہے نا, اور بدلہ آئندہ کے لیے بھی بدلہ لینے کو جی چاہے, دشمنی نبھانے کو جی چاہے, ٹٹ فور ٹٹ جیسے کو تیسا, یہ حدیث یاد کر لینا کہ درگزر کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. واللہ مجھے بلا حساب جنت میں جانا ہے, میں حساب نہیں دے سکوں, ہے ہی نہیں حساب دینے کو, تو کیا حساب دیں گے, مارے جائیں گے. جب نبی پاک نے ہمیں گیٹ پاس بتا دیا ہے کہ جو درگزر کرنے والے ہوں گے اللہ انہیں بلا حساب جنت میں داخل کرے گا, تو انشاءاللہ یہ کرنا ہے. ایک اور جگہ, اب ایک اور کیٹیگری بھی سن لیں. حدیث پاک میں فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب تک پہنچے گی. پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا, وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں, جملہ سنیے گا, خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کی حمد کرتے تھے, تعریف کرتے تھے, تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے, ان کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر منادی پکارے گا, وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے دور رہتی تھی, پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے, بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے. پکارنے والا پھر پکارے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی, پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے, یہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. اس حدیث میں 3 کیٹیگریز آ گئی نا, پہلے 2 ہو گئی, شہید, تھوڑا سا یاد بھی رکھنا, اور درگزر کرنے والے. اس حدیث میں 3 اور کیٹیگریز پتہ چل گئی. نمبر 1, تنگی میں خوشی میں اللہ کو یاد کرنے والے. ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے, ہم تنگی میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, کوئی معاملہ پھنس گیا ہے, کوئی بندہ گھر میں بیمار ہے, کوئی کنٹینر پھنس گیا ہے, کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے, ہاتھ میں تسبیح, بندہ مسجد میں نظر آ رہا ہے, بندہ خیر خیریت پہ, آپ تو پورا سال نہیں دکھتے, بس وہ ذرا والدہ بیمار تھی, فلاں کام پھنس گیا ہے, جاب نہیں مل رہی ہے, انٹرویو کے لیے جانا ہے, جیسے ہی وہ کام نپٹا بندہ غائب. کدھر گیا بھائی, وہ کام ہو گیا, تو کام ہو گیا تو آپ بھی غائب ہو گئے. تنگی ہو یا خوشی ہو, آزمائش ہو یا راحت ہو, دھوپ ہو یا چھاؤں ہو, ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ اگر ایسے وقت پہ یاد کریں گے. ایک بڑی پیاری تفسیر نعیمی میں عبارت لکھی ہے, اللہ گویا اپنے بندوں سے پتہ ہے کیا فرماتا ہے, تم مجھے راحت میں, خوشحالی میں مجھے یاد کرو, میں تمہیں مصیبت میں یاد کروں گا.
ہمارا پرابلم ہے، ہم خوشحالی میں بھول جاتے ہیں، ذرا پیسے آئے، ذرا مال آیا، ذرا عزت آئی، خوشی کا موقع آیا، اب عید آئے گی نا، خوشی کے دن آئیں گے نا. کتنے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ مسجد خالی، خوشی دینے والا رب، اور اسی نے خوشی دی اور اسی کو ناراض کرتے ہیں عید کے دن. ابھی سے پلان بن رہے ہوں گے، کوئی سنیما کی ٹکٹ بک کر رہا ہوگا، کوئی دوستوں کے ساتھ کسی حرام کام کی تیاری کر رہا ہوگا. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ پورا مہینہ عبادت کی، پورا مہینہ آپ نے اسپرچولی روحانی طور پہ طاقت حاصل کی کہ شیطان سے لڑوں گا، پہلے دن ہی ہار جاتے ہو. نہیں، اس بار عید کے دنوں میں شیطان کو جواب دینا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تیری نہیں مانیں گے، تجھے جتنا حملہ کرنا ہے کر لے. جس طرح رمضان میں 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھی، عید کے 3 دن بھی مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ. یہ آج چیلنج لے کر جانا 27ویں شب، یہ نیت پکی کر کے جائیں کہ عید کے 3 دن ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. خوشی منائیں، بالکل منائیں، اچھے کھائیں، کہ جب بھی خوشی مناؤں گا، وین ایور کسی بھی طریقے کی سیلیبریشن ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے برتھ ڈے ہو، چاہے جناب نئے گھر کی پارٹی ہو، دوستوں کی دعوت ہو، کچھ بھی خوشی کا موقع ہو، میں خوشی ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی